ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعملا الذي يبلغني حبك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شرح کتاب الوضو. وضو دین اسلام کی ایک بنیادی عبادات اور ایک بہت ہی پسندیدہ اور افضل عمل. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں فرمایا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہ کے دو پسندیدہ اور محبوب بندوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ کثرت سے توبہ کرنے والوں کو اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. کثرت سے توبہ کرنا بھی گناہوں سے پاکی اور طہارت کا ذریعہ بنتا ہے. اعمال نامے میں سے گناہوں کا گند نکل جاتا ہے. اخلاق اور معاملات میں سے گندے اخلاق اور برے اعمال اور معاملات نکل جاتے ہیں. گویا بندے کے اخلاق اور معاملات اور رویے پاک صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. یہ ہے توبہ کا معاملہ. اور اللہم اجعلنی من التوابین کے بعد وجعلنی من المتطہرین، وہ جو پاک صاف رہنے کی کوشش کرنے والے ہیں. تو گویا طہارت بندے کو اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں شامل کرنے والا عمل ہے. اور طہارت حاصل کرنے کے لیے جو مختلف طریقے ہمیں قرآن و حدیث سے سکھائے گئے، غسل، وضو، تیمم، ان میں سے وضو ایک اہم طہارت اور پاکی کو حاصل کرنے کا ایک بہت ہی اہم اور آسان اور سہل سا طریقہ. اس دین میں پاکی اور طہارت حاصل کرنے کا طریقہ جس دین کے حوالے سے حدیث کے الفاظ میں فرمایا گیا الطہور شطر الایمان، کہ طہارت تو نصف ایمان ہے. تو گویا اس نصف ایمان کی تکمیل کے لیے، اس نصف ایمان میں ثابت قدمی کے لیے طہارت کو حاصل کرنا لازم ہے. اور یہ طہارت کا طریقہ وضو ایک آسان سا طریقہ ہے. گویا وضو اور وضو کا کرنا اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایمان میں اضافے اور استقامت کا ذریعہ بھی ہے. کتاب الوضو میں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر وضاحت سے وضو کے طریقے، آداب، سلیقے، احکامات، فضیلتیں، برکتیں اور بہت ہی وضاحت سے اس کے بارے میں تفصیل سے ہم اس کو پڑھیں گے. اللہ سبحانہ تعالی ان کو یاد رکھنے، ان کو سیکھنے اور ساتھ ساتھ ان کو اپنے عمل میں جاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کتاب الوضو پڑھیں، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر کے، استغفار کر کے، اصلاح کر کے صحیح مسنون طریقوں کو اپنانے والا بنا دینا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وضو کا اتنا حریص اور اتنا شائق بنا دینا کہ ہم پاک صاف رہنے والے بن کر اللہ کے محبوب بندے بننے میں کامیاب ہو جائیں. وضو کا مصدر وضاعت سے ہے اور اس کا مطلب ہے خوبصورت بنانا، سجانا، سنوارنا.
خوبصورت بنانا، وضیع کا مطلب خوبصورت بنانا، سجانا، سنوارنا. گویا اگر آپ تھوڑا سا ہی اس پہ دھیان کریں تو کیا خیال ہے، وضو ایسی چیز ہی نہیں ہے. انسان وضو سے پہلے، وضو کب کیا جاتا ہے؟ نماز سے پہلے. اور نماز کیا ہے؟ انہم ملاقو ربہم، وہ تو اللہ سے ملاقات کا وقت ہے نا. تو گویا نمازی کیا کرتا ہے؟ اپنے جسم کے وہ اعضاء، ایکسپوزڈ باڈی پارٹس، بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو وضو کے دوران سارا کا سارا جسم نہیں دھویا جاتا. جسم کے وہ اعضاء، چہرہ، منہ، ہاتھ، پاؤں، سر، کونیوں تک، بازو، ٹخنوں تک پاؤں، یہ وہ ہیں جو ایکسپوزڈ باڈی پارٹس ہیں. لباس کے پہننے کے باوجود یہ وہ جسم کے حصے ہیں جو خالی ننگے رہتے ہیں. گرد، غبار، مٹی، اور یہ وہ پارٹس ہیں جو بہت ہینڈل بھی ہوتے ہیں. پاؤں کے ساتھ انسان پاؤں چلتا ہے، ہاتھوں کے ساتھ کام کرتا ہے، اور منہ کے اوپر بھی گرد و غبار اور یہ میل کچیل کا امکان ہے. تو یہ جو ایکسپوزڈ باڈی پارٹس ہیں، جو کھلے ہوئے جسم کے حصے ہیں، ان کے اوپر گندگی، میل کچیل، غبار، آلود لگنے کا امکان ہے. ان کو دھلا کے، صاف ستھرا کر کے، خوبصورت کر کے، سجا بنا کے خوبصورت چہروں اور جسموں کے ساتھ بندہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتا ہے نماز کے وقت. یہ ہے وہ ادب اور سلیقہ، یہ ہے وہ ادب اور سلیقہ جو وضو کا طریقہ ہے. اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مومنوں کو بہت ہی شدید محبت کرتے ہیں، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد جو امت، قذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد جنہوں نے لوگوں پر اس دین کے گواہ بننا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کے ہاتھ، پاؤں، چہرے اجلے، صاف ستھرے ہوں، اور ان کی شخصیت کا ایک وقار، ایک روب ہو جو ان کے تعارف کا. گندے کچیلے ہاتھ، پاؤں، میلے منہ کے ساتھ ان کے وقار، ان کے روب اور ان کی شخصیت کے ایک اٹھان کے اندر خراب نہ. اس لیے مسلمانوں کو وضو کا طریقہ سکھایا گیا، ان کے دنیاوی روب اور وقار کے لیے بھی، ان کے اللہ کی ملاقات کے وقت کی بھی صفائی اور طہارت اور اجلے ہاتھ، پاؤں اور چہروں کے ساتھ ملاقات. آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہمیں کسی سے ملاقات کے لیے جانا ہو، کیا اپنے ہاتھ پاؤں منہ ہاتھ سنوار کے نہیں جاتے؟ کسی شادی پر، کسی بیاہ پر، کسی نے کسی حکمران سے ملاقات کے لیے جانا ہو تو کتنی تیاری ہوتی ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو اللہ احکم الحاکمین مالک الملک سے ملاقات سے پہلے کچھ شیان شان ہے، کچھ ادب ہے، کچھ سلیقہ ہے. صاف ستھرے ہو کے، نکھر کے، خوبصورت بن کے، سج سجا کے اللہ سے ملاقات کے لیے جاؤ. اور وہی تمہارا خوبصورت بننا تمہارے باقی لوگوں کے ذریعے اندر بھی تمہاری پہچان اور تمہارے وقار اور شناخت کا ذریعہ ہوگا. وضو فریضہ دین ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جس چیز کا حکم قرآن میں آ جاتا ہے وہ حکم خداوندی ہے، اور ہر حکم خداوندی فریضہ دین قرار پاتا ہے. اس کے فرض ہونے کا جواز کہاں سے ہے؟ سورہ مائدہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں واضح طور پر فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو، چاہے وہ فردن ہے، چاہے وہ بعد جماعت ہے، چاہے وہ رات کے اندھیروں میں تہجد کی نماز ہے، لیکن رب تمہاری نماز تمہاری رب سے ملاقات کا وقت ہے. اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. سورہ مائدہ کی اس آیت میں سے ایک تو وضو کی فرضیت اور اس کا حکم خداوندی ہونا ثابت ہوتا ہے، اور دوسرے اس آیت میں سے جو فرضیت کو ثابت کر رہی ہے، اس میں 4 اعضائے وضو جو فرائض وضو ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوتی ہے. جسم کے 4 اعضاء جو فرائض وضو ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوتی ہے، اور یہ 4 فرائض وضو کون سے ہیں؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، یہ فرائض وضو ہے. چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے اس کو جاننا ضروری ہے. چہرہ پیشانی پر بالوں کی جڑ سے لے کر
نیچے تھوڑی جہاں گردن سے ملتی ہے وہاں تک، اوپر سے لے کے نیچے تک چہرہ یہاں پر، اور دائیں سے لے کے بائیں تک، دائیں کان کی لو سے لے کے بائیں کان کی لو تک، دائیں بائیں ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، اور اوپر نیچے پیشانی پر سر کے بالوں کی جڑ سے لے کے تھوڑی جہاں گردن سے ملتی ہے، فاغسلوا وجوہکم میں یہ سب چہرہ آتا ہے. اس کو دھونا ہے، اچھی طرح سے دھونا ہے، حکم خداوندی ہے، فریضہ دین ہے اور فرائض وجوہ میں سے ہے. اس میں سے ایک بال برابر علاقہ بھی خشک نہیں رہنا. نوز پن وغیرہ ہے تو اس کو ہلا لینا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور کس کو دھو لو؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لو. کہاں تک دھو لو؟ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنی کونیوں تک. اور اس میں کوہنی شامل ہے. اس میں بھی رنگز ہیں، کوئی نیل پالش ہے، کوئی آٹا وغیرہ خواتین کے ناخنوں پر گوندنے کے بعد رہ جاتا ہے، اس کو اتار لیا جائے گا. اس میں سے بھی بال برابر علاقہ خشک نہیں رہ جائے گا. یہ فرائض وضو میں سے ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو، اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور تمہارے دونوں پاؤں جو ہیں ان کو اپنے قعبین، قاف عین با کہتے ہیں ابہار کو. تو پاؤں کے اوپر جو ٹانگ کے بالکل نچلے حصے پر وہ ہڈی کا ابہار ہے، اسے ٹخنا، ابہار کو ٹخنے کو ابہار کہا جا رہا ہے. اپنے پاؤں کو اپنے دونوں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. گویا کس کو دھونا ہے اور کس حد تک دھونا ہے وہ واضح طور پر نشاندہی کر دی گئی. یہ 4 اعضاء فرائض وضو ہیں. ان چاروں کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوگا. اور اگر آپ آیت کو ذرا سا دیکھیں، ایدیکم الی المرافق، الا کا لفظ کوہنیوں تک بھی ہے، اس کے لیے فاغسلوا کا حکم ہے. فاغسلوا کا حکم چہرے کے لیے ہے، ہاتھوں کو کوہنیوں تک ہے. لیکن وامسحوا کا حکم صرف سر کے لیے ہے. وامسحوا کا حکم ارجلکم الی الکعبین تک نہیں ہے، کیونکہ فاغسلوا کے حکم کے بعد ہاتھوں کو الی المرافق و ارجلکم الی الکعبین دونوں کا وزن ایک ہے اور دونوں کی طرح فاغسلوا ہی کی طرف جائے گی. وامسحوا صرف سر کے لیے ہے، باقی تینوں اعضاء کو دھونا لازم ہے. تو یہ فرائض وضو ہے، ان کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو آپ میں سے سبھی لوگ کہیں گے کہ ہمارا وضو صرف ان 4 افعال پر مشتمل نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی چیزیں کی جاتی ہیں. تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ اس کے علاوہ جو ہم اپنے وضو میں اضافہ کیے ہوئے ہیں اور کرتے ہی ہیں باقاعدگی سے، وہ سنت کا اضافہ ہے. کیونکہ ہمارے لیے حکم اطیعوا اللہ کے ساتھ ساتھ اطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. اور اطیعوا الرسول میں اطیعوا اللہ کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے. وامسحوا رؤوسکم کیسے ہے، اطیعوا الرسول میں وہ طریقہ بھی سکھایا جائے گا. اور انشاءاللہ آگے ہم حدیث میں پڑھیں گے کہ سر کا مسح کیسے کرنا ہے. اللہ نے تو صرف کہہ دیا وامسحوا برؤوسکم، لیکن کیسے ہوگا وہ حدیث اور سنت بتائے گی. لیکن حدیث اور سنت کے ذریعے ان فرائض وضو کے علاوہ بھی کچھ چیزیں بتائی جائیں گی. 4 چیزیں فرائض وضو قرآن نے سورہ مائدہ میں بتا دی، اور باقی چیزیں اضافہ سنت اور حدیث نے فرما دیا. مثلا منہ میں منہ کا کلی کرنا، حلق تک پانی لے جانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناک کو جھاڑنا، ناک کو صاف کرنا، کانوں کا مسح کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یا اس کے بعد کی مسنون دعائیں پڑھنا، یا آغاز میں بسم اللہ پڑھنا، یہ سب کچھ سنت سے ثابت ہے اور یہ وضو کی سنتیں ہیں. ان کے بغیر وضو تو ہو جائے گا، لیکن ان کا کرنا مستحب ہے، استحباب کا معاملہ ہے. ان کا کرنا سنت سے ثابت ہے، کرنا مستحب ہوگا، وضو کے اجر کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گا، وضو کے حسن میں اضافے کا ذریعہ بنے گا،
اور نماز کے درجات کو بڑھانے کا ذریعہ ہوگا۔ تو گویا فرائض وضو کے ساتھ جب وضو کی سنتوں کا اضافہ کیا جائے گا تو وضو کے اجر میں، اس کی فضیلت میں، اس کے اور نماز کے درجے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا بھی مسنون ہی ہے۔ وضو کب فرض ہوا؟ وضو کب فرض ہوا؟ کچھ کے نزدیک وضو کی فرضیت مدنی دور میں جب سورہ مائدہ کی آیات نازل ہوئیں تب ہی فرض ہوا۔ ایک گروہ ہے جو یہ تصور کرتا ہے کہ سورہ المائدہ کی آیات کے نزول سے پہلے وضو فرض نہیں تھا، اور انہی آیات کے نزول پر وضو کی فرضیت کا معاملہ ہوا۔ کچھ کے نزدیک وضو مکی دور ہی میں فرض ہو چکا تھا، اور ان کا حوالہ ابن لیہ کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت جبریل امین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل ابتدائی دور میں وحی لے کر نازل اترتے تھے تو ابتدائی وحی میں سے پہلی، دوسری، بالکل ابتدائی وحی میں سے کسی ایک وحی میں وضو کا طریقہ تکمیل سے سکھا کر اس کی تاکید کر دی گئی تھی۔ تو گویا اس گروہ کے نزدیک وحی خفی کے ذریعے وضو مکی دور میں ابتدا ہی میں فرض ہو چکا تھا، اور حضرت فاطمہ کا وہ واقعہ جب آج بھی ہم نے پڑھا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور ہی میں وضو فرماتے تھے، اور نماز باوضو ہی تھی اور اس کی فرضیت موجود تھی۔ تیسری رائے البتہ کچھ ذرا معتدل سی ہے، اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ مکی دور میں وضو فرض تو نہیں تھا، مستحب تھا، سکھا دیا گیا تھا، فرض نہیں کیا گیا تھا، مستحب اور پسندیدہ رکھا گیا تھا، لیکن فرضیت مدینہ ہی میں واقع ہوئی۔ بہرکیف جیسا بھی معاملہ تھا، اب یہ فریضہ دین ہے۔ کیا وضو ہر نماز کے لیے کرنا لازم ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تقریباً ساری حیات طیبہ میں ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا سنت کے واقعات میں ثابت اور نظر آتا ہے۔ ہم کتاب الوضو میں حجۃ الوداع کا ایک موقع پڑھیں گے کہ راوی نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے بہت سی نمازیں پڑھی۔ فتح مکہ کا موقع، حجۃ الوداع نہیں، فتح مکہ کے موقع پر راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے بہت سی نمازیں ادا کی، اور آپ سے سوال کیا گیا کہ پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ آپ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے تھے، آج آپ نے ایک ہی وضو سے بہت سی نمازیں پڑھی، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو معلوم ہے کہ حدیث میں مختلف طریقے کر کے صرف اس لیے دکھائے گئے تاکہ امت کے لیے لچک، سہولت اور آسانی کا نمونہ موجود ہو، اور آپ نے فتح مکہ کی مصروفیت کے دن یہ نمونہ قائم کر کے امت کے لیے یہ سنت بھی قائم کر دی کہ اگر کوئی فرد چاہے تو اس لچک سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، ورنہ آپ کی پسندیدگی اور آپ کا طریقہ اور افضل ترین رویہ وہی ہے جو آپ نے سنت سے ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر کے دکھا دیا۔ انشاءاللہ جب ہم آگے پڑھتے چلے جائیں گے تو وضو کے حوالے اور وضو کی فضیلت کے حوالے سے بہت سی احادیث مبارکہ ضرور ہی ہمارے ہاتھوں سے گزریں گی، لیکن کچھ وضو کی فضیلت کے حوالے سے دیکھ لیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یہ وضو کی فضیلت ہے۔ من المتطہرین ہونا وضو کے ذریعے بہت آسان اور سہل سا طریقہ ہے۔ وضو انسان کو اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں شامل کر دیتا ہے، وضو انسان کو پاک اور طاہر بنا دیتا ہے،
اسی طرح حدیث میں آتا ہے الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے. تو گویا وضو جو طہارت کا ایک بہت ہی آسان سا، سہل سا، ہلکا پھلکا سا اور خوبصورت اور عمدہ سا طریقہ ہے، یہ انسان کے ایمان کی تکمیل، ایک مومن کے ایمان کے اضافے، اس کے ایمان کی حفاظت اور اس کے ایمان کی ثابت قدمی کا ذریعہ بھی ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا، ایمان کو لوٹتا شیطان ہی، اور شیطان کیا ہے؟ رجس ہے. رجس من عمل الشیطان، گندگی ہے، اور وہ گندگی کی جگہوں پہ جانا پسند کرتا ہے، گندگی میں رہنا بسنا پسند کرتا ہے. پاک صاف لوگ، جن کے جسم، جن کے لباس پاک صاف ستھرے ہیں، وہاں پہ اس کو نہ سروکار ہے، نہ اس کا کوئی اثر اور تاثیر ہے. حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے اور وضو نماز کی کنجی ہے. نماز جنت کی کنجی ہے اور وضو نماز کی کنجی ہے. گویا نماز کے بغیر جنت نہیں اور وضو کے بغیر نماز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام سے سوال کیا، اور آپ کا طریقہ ہم تعلیم کا دیکھتے ہیں نا کہ آپ ارد گرد میں سے، مشاہدے ہی میں سے مثالیں دے کر سوال کرتے تھے اور مثالیں دے کر بات سمجھاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے باہر سے ایک نہر جاری ہو، کسی شخص کے دروازے کے باہر ایک نہر بہتی ہو اور وہ 5 دفعہ اتر کر اس میں غسل کرے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ یعنی آپ نے روزمرہ ڈے ٹو ڈے مشاہدے کے حوالے سے ایک سچویشن بیان کر کے حالات ایکسپلین کیے اور پھر سوال کیا وضو کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے. اگر ایک شخص کے گھر کے دروازے کے باہر ایک نہر جاری ہو، نہر بہتی ہو، اور وہ دن میں 5 دفعہ اس نہر میں اتر کر غسل کرے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ بڑی نارمل سی بات تھی. جاری بہتی ہوئی نہر میں دن میں 5 دفعہ جو غسل کرے گا، اس کے جسم پر تو کوئی میل کچیل نہیں رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب پہ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہوگا، یعنی اس کا جسم پاک صاف ہو جائے. تو آپ نے فرمایا یہی معاملہ پھر مومن کے وضو کا بھی ہے، یہی معاملہ مومن کے وضو کا بھی ہے. وضو کیا کرتا ہے؟ ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ ہر وضو سے اگلے وضو تک، وضو پچھلے وضو سے اس وضو تک، وضو کا پانی گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے. جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے اس مومن کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں. جب وہ چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. کلی کرتا ہے تو اس کے منہ میں سب سے ہیبت ناک چیز، سب سے زیادہ چیز پوچھی گئی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سب سے خطرناک چیز کون سی؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کر. تو لہٰذا وہ جب کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. چہرہ دھوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں. اسی طرح وہ ہاتھ دھوئے گا، پاؤں دھوئے گا، انگلیوں کے درمیان خلال کرے گا، سر کا، کانوں کا مسح کرے گا، تو ان اعضاء کے گناہ جھڑتے جائیں گے، اترتے جائیں گے. تو گویا وضو گناہوں کو جھاڑنے اور گناہوں سے بخشش کا ذریعہ. ایک وضو سے اگلے وضو تک جو گناہ بیچ میں ہوئے وہ سب کو جھاڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. صرف گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہی نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ درجات کی بلندی کیسی ہوتی ہے وضو سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو فجر کی نماز کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو مخاطب کر کے پوچھا تھا کہ بلال، تم اپنا کون سا ایسا عمل پاتے ہو کہ آج میں نے جنت میں اپنے قدموں کی چاپ کے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنی؟ حضرت بلال حبشی نے کیا فرمایا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک ہی عمل ہے جو میں مدامت کے ساتھ، مدامت کا مطلب ہمیشگی کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ، پرسسٹنس کے ساتھ کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کو پسند بھی وہی عمل ہے نا. میرا ایک عمل ہے جو میں مدامت کے ساتھ کرتا ہوں کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں
جتنی استطاعت ہو ہلکے پھلکے نوافل ادا کر لیتا ہوں. یہ تحیت الوضو کے نوافل ہیں جو اتنا درجہ بڑھا رہے ہیں مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ہے وضو کی فضیلت. اور پھر وضو کی فضیلت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری سنت کے طریقے سے بنا سنوار کے وضو کرے گا، جو شخص میری سنت کے طریقے سے بنا سنوار کے وضو کرے گا، اور پھر اس کے بعد 2 دعائیں آپ نے بتائی، اس کے بعد کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. ہم کتاب میں ایک باب پڑھیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج ہی کے سبق میں شاید یہ حدیث آئے گی بھی، کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو وضو کے اعضاء کے چمکنے کی بنیاد پر پہچانے. محجلین من آثار الوضو، چمک رہے ہوں گے، دھمک رہے ہوں گے، روشن ہو رہے ہوں گے، فلورسنٹ. وہ جو وضو سے دھو کے دنیا میں صاف کرتے تھے میل کچیل سے، اللہ ان کے گناہ جھاڑتا تھا دنیا میں، دنیا کے آگے باوقار بنتے تھے. قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا ذریعہ بنیں گے. امت پہچانی جائے گی ان آثار الوضو سے. اور یہ وضو ہی کی فضیلت ہے کہ یہ جنت کی کنجی کی تکمیل کا ذریعہ ہے. اور ہمیں قرآن و حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنتیوں کو جہاں اساور من الذهب والفضة، ان کو سونے چاندی کے جو کنگن پہنائے جائیں گے، جنتیوں کو جو سونے چاندی کے کنگن اور زیورات سے راستہ کیا جائے گا، یہ ان کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک ان کے وضو کا پانی پہنچا ہوگا. جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہیں تک ان کو سونے چاندی کے زیورات اور کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان احکامات کو سیکھنے کی شغف اور شوق عطا فرما. اللہ تکمیل اہتمام اور لزوم کے ساتھ ان کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو سیکھیں کمیوں کوتاہیوں کو سمجھنے اور اعتراف کرنے والا بنا دینا. اللہ کمیوں کوتاہیوں کا استغفار کر کے شرح صدر ہو کے ان کو دور کر کے اصلاح کرنے والا بنا دینا. اور اللہ جو وضو ہم کریں اس میں خلوص عطا فرما، اس میں تحمل عطا فرما. اور اللہ اس کو حقیقتاً ہمارے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہمارے درجات اور ہماری نمازوں کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت کا اور جنت کے حصول کا ذریعہ بنا دینا. اللہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہچانے جانے کا ذریعہ بنا دینا. اللہ ہمارے وضو کے اعضاء کو چمکدار بنا دینا. اور اللہ ہمیں ان کنگنوں کا حریص بنا کے وضو کو تکمیل اہتمام اور بڑے ہی خشوع اور خضوع سے کرنے والا خوش نصیب بنا دے. ڈاکٹر بننا میرا خواب تھا.